بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا ریسرچ پیڈیا چینل. میں اپنے تمام ویورز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ بینیفٹ حاصل کر سکیں. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ بیسیکلی اس کے جو کانٹینٹ ہیں اس ویڈیو کے اندر میں پرسنل فائنینس کا میننگ، اس کی ڈیفینیشن، اس کے حوالے سے ڈسکشن کروں گا اور اگلے آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں ان کے کانٹینٹس میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں امپورٹنس آف پرسنل فائنینس وہ بھی ڈسکس ہوگی. پرسنل فائنینشیل پلان یہ کیا ہوتا ہے اور پرسنل فائنینشیل پلاننگ کسے کہتے ہیں. پرسنل فائنینشیل پروسیس کے اندر 5 سٹیپس کون سے استعمال ہوتے ہیں. فائنینشیل گولز یا ان کی ٹائپس کیا ہیں. ایک انڈیویجول اپنے جو ٹپیکل فائنینشیل لائف سائیکل کی ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتا ہے وہ سٹیجز کیا ہیں، ان میں کیا کیا ہم ڈیسیژن کرتے ہیں. پرسنل فائنینس کے 10 پرنسپلز کیا ہیں. وومن اور پرسنل فائنینس کا آپس میں کیا تال میل ہے. اور آخر میں کچھ کیس سٹڈیز ہیں جو اس سبجیکٹ سے ریلیونٹ، جو اسٹڈی اس سے ریلیونٹ میں ڈسکشن کروں گا. تو آتے ہیں جناب ہم اپنے اس ویڈیو کے حوالے سے پرسنل فائنینس کا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پرسنل فائنینس ہوتی کیا ہے. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن یا اس کے میننگ کے حوالے سے بات کریں تو پرسنل فائنینس جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ آپ کا پیسہ، آپ کی سیونگ، آپ کی کے حوالے سے ڈسکشن کرتی ہے. مطلب پرسنل فائنینس آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا کیش کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، آپ سیونگ کر رہے ہیں یا نہیں. اگر سیونگ نہیں کر رہے تو الٹیمیٹلی آپ لون وغیرہ لے رہے ہوں گے اپنے ایکسپینسز کو کور کرنے کے، اور اگر سیونگ ہو رہی ہے تو الٹیمیٹلی آپ اس کو کسی جگہ پر انویسٹ بھی کر رہے ہوں گے. تو پرسنل فائنینس ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. اس کے علاوہ بینکنگ، انویسٹمنٹ، انشورنس، ریٹائرمنٹ پلاننگ اینڈ ٹیکس پلاننگ یہ بھی پرسنل فائنینس کا پارٹ ہے. پرسنل فائنینس بیسیکلی فائنینشیل مینجمنٹ ہی ہے جو ایک انڈیویجول یا ایک فیملی ممبر کا جو یونٹ ہے کس پرپس کے لیے، بجٹ بنانے کے لیے، سیونگ کرنے کے لیے، اسپینڈنگ کرنے کے لیے، جو اس کے مانیٹری ریسورسز ہیں ٹائم ٹو ٹائم، اور اس کے علاوہ وہ کس طرح کے فائنینشیل رسک کو ٹیک کرتا ہے اور فیوچر لائف ایونٹس کے حوالے سے کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں پرسنل فائنینس ہے یہ بیسیکلی ہاؤس ہولڈ فائنینس کو ڈیل کرتا ہے. گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے جب اس نے گھر کا نظام چلانا ہو تو پیسہ کیسے آئے گا، کیسے خرچ کرنا ہے، کس چیز پہ خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، گھر کا رینٹ پے کرنا ہے، گھر کے بجلی کے بل پے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں جو راشن وغیرہ جو کچن چلانے کے لیے ایکسپینسز لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کنوینس استعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کے پیٹرول وغیرہ کے ایکسپینسز، ٹھیک ہے، اسی طرح ٹیلی فون بل کے ایکسپینسز. تو یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، کس کس سورس سے آپ پیسہ کما رہے ہیں اور اس کو خرچ کس طرح سے کر رہے ہیں، اور اینڈ پہ کچھ آپ بچا پا رہے ہیں یا نہیں جس کے ذریعے آپ سیونگ یا انویسٹمنٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنی جو زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ریٹائرمنٹ ایج کہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا پلان آؤٹ کیا ہے. اف یو آر ناٹ اے گورنمنٹ امپلائی دین ٹیکس پلاننگ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں ہر طرح کے ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں. بعض ٹیکسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، بعض انڈائریکٹ ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس آپ اپنی جو ارننگ ہے اس کے اوپر پے کرتے ہیں، جبکہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو سیل ٹیکس کی فارم میں ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، وہ سارا کچھ. اچھا، اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو پرسنل فائنینس میں
جو ہے وہ سیونگ اور انویسٹمنٹ اور منی مینجمنٹ بیسیکلی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ بجٹنگ کو شامل کر لیں. آپ بینکنگ سے ریلیونٹ جتنی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، بینک میں کب پیسے جمع کروائے، کب نکلوائے، آپ نے اگر انشورنس کروائی ہے تو اس کا پریمیم بھی بھرنا ہے، اگر آپ نے گھر گروی لیا ہے، ٹھیک ہے، یا گھر گروی دیا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے یا بیچے، یا آپ نے کوئی گورنمنٹ سیکیورٹی خریدی یا بیچی، تو اس پہ کیا ارننگ وغیرہ آپ کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ریٹائرمنٹ پلاننگ ہے، جو گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ پلاننگ اس ادارے کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اگر ایک شخص پرائیویٹ امپلائی ہے اور اس کی آرگنائزیشن کی طرف سے ریٹائرمنٹ پلاننگ آفر نہیں کی گئی، تو ایک انڈیویجول اپنے طور پر کس طرح سے ریٹائرمنٹ پلاننگ کر سکتا ہے. پھر اسی طرح ٹیکس کے معاملات ہے، اسٹیٹ پلاننگ ہے. اس سے مراد ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی وغیرہ پرچیز کرنی ہے، لائک ہر شخص کا خواب ہوتا ہے گھر بنانا، تو ظاہر ہے اس کے لیے پیسے سیو کرنے پڑتے ہیں. بعض لوگ کسی جگہ پر پیسے انویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گرو ہوتے جائیں. ٹھیک ہے، اور ایک خاص بات، جب وہ انویسٹمنٹ کو انکیش کرتے ہیں. اچھا جی، اسی طرح پرسنل فائنینس کو فردر ایکسپلور کرنے کے لیے دا ٹرم آفن ریفرز ٹو دیٹ پرووائڈ فائنینشیل سروسز ٹو انڈیویجول. اس میں وہ تمام انڈیویجول کو ہیں. مثلا ہم اگر بینکس کی بات کریں تو بینکس بھی ہیں، سیونگ سینٹر بھی انڈیویجولز کے لیے بنائے جائیں. جو انویسٹمنٹ جہاں پر آپ کرتے ہیں، چاہے آپ کسی کمپنی کے شیئر پرچیز کریں، آپ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی ٹریڈنگ کریں، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ نے گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، تو وہ تمام ادارے جو کسی بھی طرح سے آپ کو کسی بھی قسم کی فائنینشیل سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی پرسنل فائنینس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بعض اوقات ایکسپرٹ اوپینین لینی پڑ جاتی ہے. فائنینشیل معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا آتا ہو، تو جو ادارے ایڈوائزری سروس پرووائڈ کر رہے ہیں پروفیشنلی، وہ بھی آپ کی پرسنل فائنینس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پرسنل فائنینس جو ہے وہ آپ کے پرسنل فائنینشیل گولز کو میٹ کرنے کا بھی نام ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ کے پاس شارٹ ٹرم فائنینشیل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے انف اماؤنٹ ہے؟ کیا آپ ریٹائرمنٹ کو پلان کرنے کے حوالے سے جتنا کیش ریکوائرڈ ہے، کیا وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ کیا آپ سیونگ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے ایکسپنسز کو میٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیز جو ہے یہ پرسنل فائنینس کا پارٹ ہے. اچھا، اسی طرح اس میں اگر فردر ہم اس کو ایکسپلور کریں تو پرسنل فائنینس ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی انکم، ایکسپنسز. ٹھیک ہے، آپ کے جو لیونگ کاسٹ ہے وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی گولز اور ڈیزائر کیسی ہیں، آپ کی جو اسپینڈنگ ہیبٹ ہے وہ کیسی ہے، اس چیز کو بھی ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک انڈیویجول اپنے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم گولز کو اچیو کیسے کر رہا ہے، یہ اس چیز کو بھی ڈیل کرتی ہے. تو جب ہم ان ایکسپنسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم اس پکچر کے تو آپ کو بہت سارے ایکسپنسز جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لائک آپ کو گھر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی آپ کا خرچہ ہوگا. اگر آپ گھر آپ نے لیا ہے یا رینٹ پہ اگر آپ رہ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو رینٹ پڑ رہا ہے، اس کو کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ یا ریکریشن کے لیے، لائک جیسے بچے ضد کرتے ہیں یا گھر میں جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ سینما میں مووی دیکھنی ہے، تو ظاہر ہے اس کے بھی ایکسپنسز ہیں. پھر کلاتھنگ کے ایکسپنسز ہیں، پھر سیونگ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پرسنل فائنینس کا پارٹ ہیں. تو ہاؤ یو آر مینیجنگ منی. ٹھیک ہے، تو ایکسپنسز، انکمز، لیونگ ریکوائرمنٹ آپ کی کیسی ہیں، آپ سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں یا بہت آپ
جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایش والی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے گولز اور ڈیزائرز، اور آپ اپنی فائنینشیل کانسٹرینٹ میں رہتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کی پرسنل فائنینس آپ کو بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پرسنل فائنینس اس چیز میں بھی ڈیل کرتی ہے کہ آپ اپنی انکم اور سیونگ وہ کتنی ایک کر رہے ہیں، آپ کتنا کما رہے ہیں۔ اگر ایک پرسن کی ایک ہی سورس آف انکم ہے تو بعض اوقات گھر کا نظام نہیں چلتا، یو نیڈ ٹو ہیو مور دین ون سورسز آف انکم، ٹھیک ہے۔ لوگ پارٹ ٹائم جاب کر لیتے ہیں یا ایڈیشنلی کچھ کمیشن بیس ٹاسک کر لیتے ہیں جنہیں وہ جاب کے ساتھ ساتھ چلا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو موسٹ آف یور انکم وہ کہاں سے آ رہی ہے، سیونگ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو فائنینشلی لٹریٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ کون کون سے سورسز ہیں جہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارننگ کو انکریز کیسے کیا جا سکتا ہے، آپ کی پرسنل فائنینس آپ کو یہ بھی بتاتی ہے، تاکہ آپ اچھے اور بری ایڈوائس میں فرق کر سکیں۔ فائنینشلی لٹریٹ جب ایک پرسن ہو جاتا ہے تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ایک اچھی ایڈوائس اور بری ایڈوائس میں فرق کیا ہے، تاکہ وہ سمارٹ ڈیسیشن کر سکے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ پرسنل فائنینس جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ فائنینس ہے بیسیکلی۔ آپ گھر میں اپنی انکم ایکسپنسز کو مینیج کیسے کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے سیونگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے ایکسپنسز مینیج ہو رہے ہیں تو اٹس مین آپ کو لون نہیں لینا پڑ رہا، لیکن اگر آپ کے ایکسپنسز جو ہیں وہ مینیج نہیں ہو رہے اور آپ کو لون وغیرہ لینا پڑ رہا ہے، اٹس مین کہ آپ مس مینجمنٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی وقت انسالوینٹ ہو سکتے ہو، بینکرپٹ ہو سکتے ہو۔ تو پرسنل فائنینس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کن کن چیزوں پہ لگ رہا ہے اور انہیں مینیج کیسے کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور فردر جو ہے بیل شیپڈ آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو فردر اس حوالے سے ویڈیوز ریسیو ہو سکیں۔ تھینک یو جی۔